علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم غوث پاک کے فیضان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مالا مال ہو رہے گے۔ دعا کرے رب تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، سرکار غوث پاک کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، سرکار غوث پاک کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا، نہیں پڑتا تھا۔ دھوپ میں بھی آپ چلتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ دھوپ میں بھی چلے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ کی جو حقیقت ہے وہ نوری ہے۔ کیا کہ آپ حقیقت میں نور ہے، اس لیے آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی بات سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا، تن کہتے ہیں جسم کو، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میرے جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میرے جاں جلوہ زیبا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے غوث پاک کو دیکھ لیا گویا اس نے مدینے والے آقا کو دیکھ لیا۔ اور سرکار غوث پاک جب وعظ فرماتے تھے تو آپ کی وعظ کی محفل میں 1 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ کتنے؟ 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ اتنے بڑے مجمع میں ایک بار سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے مریدوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عقیدت مندوں، سنو، اگر تم میں سے کسی نے اگر مدینے والے آقا کا دیدار نہ کیا ہو تو ابھی مجمع سے اٹھ کر عبدالقادر کو دیکھ لے گویا اس نے مدینے والے آقا کو دیکھ لیا۔ لاؤ بھائی، یہ غوث پاک خود فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میرے جاں جلوہ زیبا تیرا۔ اور ایک دوسرے کلام میں اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا سرکار غوث پاک کی شان میں، فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے۔ کیا فرمایا؟ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ فرمایا
کہ سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی ذات میں صدیق اکبر کے صداقت کے جلوے بھی نظر آئیں گے، عمر فاروق کی عدالت کے تیور بھی نظر آئیں گے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے جوہر بھی نظر آئیں گے، اور مولا علی کی شجاعت کے جلوے بھی نظر آئیں گے۔ تو فرماتے گئے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر گئے، غنیو، حیدرو، عادل گئے یا غوث۔ اور پھر ایک کلام میں آپ فرماتے گئے، آپ کہتے سرکار غوث پاک کی محبت میں آپ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے گئے کہ تو نے کہا جو مانگو گے ملے گا۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ کہ سرکار غوث پاک نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دے دوں گا، میری بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ تو نے کہا جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ کہا اے غوث پاک، اے عبدالقادر، آپ نے کہا جو مانگو گے ملے گا، لیکن میں کچھ نہیں مانگتا، میں آپ کو آپ ہی سے مانگ لیا کرتا ہوں، آپ ہی کو مانگتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سننا، اور جو میری گفتگو کا ما حاصل ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اخیر میں عرض کروں گا، لیکن پہلے 2-3 باتیں آپ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا اے عبدالقادر جیلانی آپ یہ بتائیے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، جس نے آپ کا خرقہ بھی نہیں پہنا، آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ سے مرید بھی نہیں ہوا، تو کیا ایسا شخص اگر وہ آپ کے نام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، حالانکہ وہ آپ سے مرید نہیں ہوا، نہ آپ کا خلیفہ گئے، نہ آپ کی مجلس میں آ کر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہوا ہے، تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں؟ اور کیا وہ آپ کا مرید ہے؟ تو غوث پاک نے کیا فرمایا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے، چاہے مجھ سے مرید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، میری مجلس میں حاضر ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، اس نے مجھے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اگر میری طرف منسوب کرتا ہے تو وہ میرا مرید ہے۔ غوث پاک نے کہا اگر وہ اپنے آپ کو قادری کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ میرا مرید ہے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی میرا نام بھی لیتا ہے تو وہ عبدالقادر کا ہو جاتا ہے، اگر میرا نام بھی لے لے تو وہ میرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ الحمدللہ ہم سب غوث پاک کے نام لیوا گئے، غوث پاک کی نیاز کھانے والے، غوث پاک کے مناقب پڑھنے والے، غوث پاک سے محبت کرنے والے، 11ویں کا جلوس نکالنے والے الحمدللہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہے۔ تو ہم سب کے سب غوث پاک کے، بولو کیا ہے؟ غوث پاک کے مرید ہیں۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اگلی بات سنیں، اپنے غوث پاک نے اپنے مریدوں کو کیسی خوشخبری دی اور اپنے مریدوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ غوث پاک نے اپنے مریدوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ غوث پاک اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں سنو میرے مریدوں، مریدی ہم وطب وشتا وغنی وفعل ما تشاء فالاسم عالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی، اے میرے مرید، ہم اللہ کی محبت سے سرشار ہو جا، اللہ کی محبت میں گم ہو جا، وشتا وغنی، اور آپ فرماتے ہیں میرے مرید تو بے خوف ہو جا، بے خوف و خطر ہو جا، میری عظمت کے، میری شان کے اور میری رفعتوں کے ترانے تو گاتا جا۔ پھر آپ فرماتے گئے مریدی کم وطب وشتا وغنی وفعل ما تشاء، اور اے میرے مرید تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، فالاسم عالی، کیونکہ تیرے پیر کا نام بہت بڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ وفعل ما تشاء فالاسم عالی، کہا میرے مرید تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ جو کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرے، جو کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑے، جو کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ فرمایا دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں تو جانا چاہتا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے کر لے، کام کرنے سے پہلے ایک بار یا غوث المدد کہنا، اللہ تیرا بیڑا پار فرما دے گا،
اللہ تیرا بیڑا پار فرما دے گا۔ تو فرمایا میرے مرید تو جو کرنا چاہتا ہے کر، فل اسم عالی، کیونکہ میرا نام بہت بڑا ہے۔ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ فل اسم عالی، میرا نام بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا میرا نام ہے۔ کتنا بڑا سرکار غوث پاک کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے 2-3 لڑکیاں گئے، میں بڑا پریشان ہوں، غریب ہوں، کہیں سے روزے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، ایک غوث پاک کرم فرمائے۔ تو غوث پاک نے فرمایا میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، تو بھی پڑھا، اپنی بیٹیوں سے کہنا کہ وہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ غریبی کو دور فرما دے گا۔ اس نے کہا حضور وظیفہ ارشاد فرمائے۔ تو سرکار غوث پاک نے کہا تیری بیٹیوں سے کہنا وہ اپنی انگلیوں پر یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ پڑھا کرے۔ کیا کہا؟ یا فاطمہ یا فاطمہ پڑھا کرے، تیری غریبی دور ہو جائے گی، تیری بیٹیاں جو ہے ان کے نصیبے چمک جائیں گے اگر یا فاطمہ کا ورد کرے گی۔ اب وہ جو تھا غوث پاک سے محبت کرنے والا تھا، وہ کہتا ہے حضور یہ تو سمجھ آ گیا کہ بچیاں ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ یا فاطمہ کا ورد کرے، لیکن اگر مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، اگر وہ مشکلوں میں گئے، اگر وہ ٹینشن میں گئے، تو وہ کس کا وظیفہ کرے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ یا عبد القادر پڑھا کرے، عبد القادر کے نام کا وظیفہ کرا کرے، اللہ اس کی مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں فل اسم عالی، میرا نام کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، بہت اونچا، بہت بلند و بالا میرا نام ہے۔ کتنا بلند و بالا نام ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، سرکار ایک زمانے میں ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو ماں نے اس کا نام رکھا عبد القادر۔ کیا نام رکھا؟ میں یہاں پہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی اولاد پیدا ہوں تو ہمارے بزرگوں کے نام پر نام رکھا کرے۔ میں تو اس بات سے کبھی پریشان ہو گیا، جیسے کوئی نام میں بھیجتا ہوں کسی کو، کسی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو جو نام بزرگوں کے وہی نام میں لکھ کے بھیجتا ہوں، تو کیا کہتے ہیں کوئی یونیک نام بتائے، یونیک نئے نام بتائے۔ میں نے کہا نئے نام میں پھنس جاؤ گے، وہی نام رکھو جو ہمارے بزرگوں کے نام ہے، وہی نام رکھو جو اولیاء اللہ کے نام ہے۔ خیر، اس کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا تو ماں نے نام کیا رکھا؟ عبد القادر۔ اب یہی عبد القادر بڑا ہوتا ہے، اور ماں نے جو ہے سرکار غوث پاک کی نسبت سے بیٹے کا نام رکھا تھا عبد القادر۔ اب جب بچہ بڑا ہوا، 8-10 سال 15-20 سال کا ہوا، تو وہ نوکری جانے لگا ایک دکان پر نوکری گیا۔ اب جو ہے وہ دکان کا جو مالک تھا اس سے نوکری پر رکھ لیا، روزانہ جاتا۔ اب دکان کا جو مالک تھا وہ اس بچے سے بہت زیادہ کام کراتا، لیکن جب بھی کوئی کام اگر کہنا ہوتا تو وہ عبد القادر کہہ کے بلاتا، عبد القادر کہہ کے بلاتا، یعنی کبھی کوئی بھی کام ہوتا تو یہ کہتا عبد القادر یہاں پر آؤ، عبد القادر اسے یہ چیز دکھاؤ، عبد القادر اس کا حساب کتاب کر لو، عبد القادر ذرا دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی کام بتاتا عبد القادر کہہ کے وہ نام کام بتاتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن دکاندار کی موت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فل اسم عالی، میرا نام بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا نام ہے، غور کریے گا۔ اللہ جب دکاندار کا انتقال ہوا، اس سے قبر میں لٹایا گیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو مرنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں قبر میں آ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قبر میں جانے کے بعد ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ میں مر گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم قبر میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ وقت کے لیے ایسا معاملہ پیدا فرما سکتا ہے۔ اب وہ گیا قبر کے اندر، کفن میں لیٹا ہوا ہے۔ اتنے میں جیسے لوگ دفن کر کے 40 قدم چل کے آگے نکل گئے، منکر نکیر آئے زمین کو چیرتے ہوئے۔ جیسے ہی منکر نکیر آئے تو فوراً اس کو اٹھایا، اور ابھی اس کے جو ہے سر سے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا تھا، اس کو جھنجھوڑ کے اٹھانے لگے۔ تو اللہ اکبر، وہ اندر سے کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو فرشتے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پھر کہنے لگے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرشتے منکر نکیر جب یہ سوال کرنے لگے تو اللہ اکبر، اسے کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ میں مرا نہیں ہوں، میں دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ کیا لگا اس کو؟ میں دکان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور فرشتوں کے سوال سن کے ایسا لگا کہ کوئی گاہک آیا ہے، کوئی چیز مانگ رکھا ہے۔ تو اس نے قبر ہی میں کہا عبد القادر حساب کتاب دے دو۔ کیا کہا؟ عبد القادر حساب کتاب دے دو۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کی قبر میں غوث پاک تشریف لاتے گئے۔
غوث پاک اس کی قبر میں تشریف لاتے گئے. غوث پاک فرشتوں سے فرماتے کیا بات ہے فرشتوں؟ کہا اس سے سوالات کرنے جوابات چاہیے. کہا ٹھیک ہے کیا سوال ہے؟ کہا من ربو کا تین سوال کیے. غوث پاک نے جواب دے دیا. اللہ اب فرشتے چلے گئے, اس کی قبر میں روشنی ہو گئی, نور ہو گیا. اب جب یہ معاملہ غوث پاک جب فرشتوں سے گفتگو کر رہے تھے تو اس مرنے والے کو اب احساس ہوا یار میں تو مر کے قبر میں آ چکا ہوں. کیا کہا؟ میں تو مر کے قبر میں آ چکا ہوں. اللہ جب اس سے احساس ہوا فرشتے چلے گئے, غوث پاک بھی جانے لگے تو اس نے اپنے سر سے کفن اٹھایا. اٹھانے کے بعد غوث پاک کا جبہ پکڑ لیا. کیا کر لیا؟ غوث پاک کا جبہ پاک کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد کہا تو میرا عبد القادر نہیں ہے. کیا کہا اس مرنے والے نے کہ تو میرا عبد القادر نہیں گئے. غوث پاک کا جواب سنیں. غوث پاک فرماتے تو نے صحیح کہا لیکن تیرے عبد القادر میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے. میں تیرا عبد القادر نہیں ہوں لیکن تیرے عبد القادر کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ تجھے آ کے قبر میں بچا سکے. کہا اس بچے کی ماں نے میرے نام پر اپنے بچے کا نام عبد القادر رکھا تھا, اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے تیری قبر میں تشریف لایا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں فل اسمو عالی, میرا نام کیا ہے؟ بہت بلند ہے. اگر آپ مزے سے سن رہے تھے ایک بات سنا تو بولے سبحان اللہ. اور بات کس کی معلوم ہے سبحان اللہ کیوں بولوایا؟ کیونکہ بات ہے ارشاد علی سرکار کی. توجہ کے ساتھ سنیں. عابد علی سرکار فرماتے ہیں کہ میں, میرے دادے اور میرے ابا جان ہم لوگ پاکستان سے ہندوستان آنے کے لیے نکلے. اتفاق سے ہمیں ٹرین کے ذریعے ہمیں آنا تھا. ایسا ہوا کہ ہم لوگ گھر سے نکلنے میں ہم کو دیری ہو گئی. ہم لوگ جب پلیٹ فارم پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ گاڑی نے چلنا شروع کر دیا, گاڑی نے رفتار پکڑ لیے, گاڑی تیز چل لگی ہے. تو عابد علی سرکار فرماتے میں نے ابا جان سے کہا ابا جان اب تو مسئلہ کھڑا ہو گیا, اب کیا کریں کہ یہ ٹرین چل پڑی ہے, تیز چل لگی ہے, اب ہمارے ہاتھ لگ نہیں سکتی. اگر ہم دونوں ہی ہوتے تو چلو دوڑ کے بیٹھ جاتے, لیکن دادی بھی ساتھ میں, کیا کرے؟ اللہ اکبر. عابد علی سرکار فرماتے گئے پہلا اللہ اکبر اسی جگہ پر ریلوے اسٹیشن پر کہا کہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے, میرے والد نے ایک نعرہ بلند کیا. نام کیا تھا؟ یا غوث المدسی فتنہ کہنا تھا. عابد علی سرکار کہتے چشمدید گواہ ہو, آنکھوں سے میں نے دیکھا جو ٹرین چل رہی تھی وہ ٹرین آہستہ آہستہ دھیرے پڑ گئی. ٹرین کیا ہو گئی؟ دھیرے پڑ گئی. اللہ کو اکبر. عابد علی سرکار فرماتے ہیں کہ ارشاد علی سرکار نے کہا چل بیٹے سامان اوپر چڑھا دے. کہا سامان میں نے چڑھایا, دادی کو بھی چڑھایا, میں بھی چڑھ گیا. پھر کہا کہ میرے والد صاحب بھی ٹرین کے اندر آ گئے. کہا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ارشاد علی سرکار نے پھر کہا ٹرین اب چلنا شروع کر دے, ہمارا کام ہو گیا. ٹرین چلنا شروع کر دے, ہمارا کام ہو گیا. کہا ٹرین نے رفتار پکڑی, تیز چلا. عابد علی سرکار کہتے گئے کہ میں نے عرض کیا ابا جان یہ ٹرین اتنے نام سے روک کیسے گئی؟ تو ارشاد علی سرکار نے فرمایا بیٹے یہ غوث پاک کا نام ہے, ٹرین کی کیا مجال ہے. کہا سورج بھی غوث پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوئے بغیر دنیا میں نہیں جاتا. کہا یہ تو سورج بھی اجازت کے بغیر نہیں نکلتا. گئے یہ ٹرین کی کیا مجال ہے کہ میں غوث پاک کا نام نوٹ چلنے لگے. اللہ کو بتا غوث پاک کیا فرماتے ہیں فل اسمو عالی, میرا نام کیا ہے؟ بہت بلند ہے, بہت بڑا میرا نام ہے. اس کے بعد مریدوں سے کیا کہتے ہیں؟ مریدوں سے کہتے ہیں مریدوں سنو, مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. فرماتے ہیں میرے مریدو بے خوف ہو جاؤ کیونکہ اللہ میرا رب ہے. عطانی رفعتن, اللہ نے مجھے ساری بلندیاں عطا فرمائی تو میں نے ساری بلندیوں کو پا لیا گے, اپنے ساری آرزوؤں کو پا لیا گے. غوث پاک کہتے کہ میرے مریدو کسی سے ڈرنے کی ضرورت, بولے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جمیل قادری بول پڑے کہ اللہ پر مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور جو غوث پاک کے جو ہے سلسلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے, غوث پاک کا نام لیوا ہو جاتا ہے, غوث پاک کا چاہنے والا ہو جاتا ہے. معلوم ہے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. کیا فرمایا غوث پاک نے؟ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. ایک جگہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میری زیارت بھی کر لی یا اگر کوئی میرے مدرسے کے آگے سے بھی گزر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا,
اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ غوث پاک کا نام ذات بلند و بالا ہے، اور غوث پاک کا جو مرید، غوث پاک کا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بے خوف ہوتا ہے، نیڈر ہوتا ہے، کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، کسی سے خوف کھانے والا نہیں ہوتا، بے خوف بندہ ہوتا ہے جو غوث پاک سے سچی عقیدت کرنے والا ہوتا ہے، سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ غوث پاک کے مرید ہوتے کیسے گئے، غوث پاک کا چاہنے والا ہوتا کیسے گئے، اور جو غوث پاک کی طرف اپنی نسبت کر دے اللہ تعالیٰ اسے کیسے شان عطا فرماتا ہے۔ ایک بات میں سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک شخص تھا، اس کا کام تھا غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے لوگوں کو پلاتا تھا، غوث پاک کے مہمانوں۔ اس نے 20 سال تک غوث پاک کے کنویں سے لوگوں کو پانی پلایا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال۔ 20 سال کے بعد جو ہے اس کے دل میں خیال آیا، یار 20 سال سے یہاں نوکری کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، چلو اب میں جاؤں گا کعبہ شریف، میں جاؤں گا مکہ، اور مکہ جانے کے بعد زمزم کے کنویں سے کعبے کے مہمانوں کو پانی پلاؤں گا۔ اس نے ارادہ کر غوث پاک کے پاس آیا، عرض کرنے لگا حضور 20 سال سے یہاں کام کاج کر رہا ہوں، اب میرا ارادہ ایسے ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں مکہ شریف، اور وہاں زمزم کے کنویں سے کعبے کے مہمانوں کو پانی پلاؤں گا۔ غوث پاک نے فرمایا کوئی بات، جانا چاہتے ہیں جائیے۔ وہ نکلا، اب جیسے ہی بارگاہ غوث سے وہ نکلا، تھوڑی ہی دور وہ پہنچا، ایک آدمی اسے مل گیا، اور جو آدمی اسے ملا تو یہ جو غوث پاک کی بارگاہ سے آیا تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مکہ شریف۔ اس نے کہا کہ چلو میں بھی جا رہا ہوں، چلو بھائی ایک سے بھلے دو ہو گئے، چلو اب چلو دونوں چلتے گئے، چلتے ہیں اب دونوں، ایک غوث پاک کے کنویں سے پانی پلانے والا اور دوسرا ایک آدمی جو کعبہ شریف جا رہا تھا، دونوں چلے، کچھ راستہ طے کیا، پیدل چلنا تھا، چلتے چلتے تھک گئے، راستے میں بھوک لگی۔ کس کو بھوک لگی؟ اس آدمی کو بھوک لگی جو غوث پاک کے کنویں سے پانی پلاتا، اس کو بھوک لگی، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا بھائی میرے کو بہت بھوک لگی ہے، کہا کچھ اگر انتظام ہو سکتا ہو، کہا کھانا پینا تو میرے پاس بھی نہیں ہے، البتہ میں دعا کر سکتا ہوں، کہا ٹھیک ہے دعا کرو، دیکھو کچھ کام ہو جائے۔ تو اس نے کیا ہے دعا کی کہ اللہ کھانا عطا فرما دے۔ آخر میں جو مین بات ہے وہ آخر میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کھانا عطا فرما دے، اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ اکبر، آسمان سے ایک برتن بھرا ہوا آتا ہے اور زمین پر آتا گیا، اب دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کھا لیا، چلتے رہے، ایک رات گزری، دوسری رات آئی، دوسری رات کو یہ آدمی پھر سے کہتا ہے جو غوث پاک کے کنویں سے کیا کرتا تھا، لوگوں کو پانی پلاتا تھا۔ اس نے کہا حضور پھر سے بھوک لگی گئی، تو وہ آدمی کہتا ہے اچھا ہاتھ دھو کے آؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ دعا کی باری آئی، اس نے دعا کی، وہ ہاتھ دھو کے آیا، پھر سے جو ہے آسمان سے ایک برتن اترتا ہے، اس میں اندر کھانا موجود ہوتا ہے، دوسری رات کو بھی کھا لیا۔ تیسری رات آئی، تیسری رات کو وہی آدمی پھر سے کہتا ہے حضور بھوک لگی ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہی جو غوث پاک کے کنویں سے پانی پلاتا تھا۔ اللہ اکبر، کہا کہ حضور بھوک لگی ہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ ادھر دعا کی، وہ ہاتھ دھو کے آیا، آسمان سے ایک برتن اترتا ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ اب یہ کام ہو گیا، کتنی راتیں ہو گئی؟ بولے بھائی 3 راتیں۔ اب چوتھی رات آئی، چوتھی رات کو یہی پانی پلانے والا کہتا ہے حضور دعا کریں کہ کھانا آ جائے آسمان سے اور ہم کھا لیں، بھوک بہت لگی ہے۔ اب وہ آدمی کیا کہتا معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے 3 دن میں نے دعا کی، آج تمہاری باری ہے۔ کیا کہا؟ 3 دن میں نے دعا کی، آج تمہاری باری ہے، آج تم دعا کرو۔ تو اللہ ہو بھائی، یہ بھی غوث پاک کے کنویں سے پانی پلانے والا تھا، اس نے بھی غوث پاک کا دیدار کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم ہاتھ دھو لو، ابھی کھانا آ جائے گا، ابھی کھانا آ جائے گا، ہاتھ دھو کے آ جاؤ۔ وہ ہاتھ دھو کے آیا، اس نے دعا کی، دعا کی جیسے ہی دعا کرنا تھا روزانہ ایک برتن اترتا تھا، اس نے دعا کی تو آسمان سے 2 برتن اترے۔ کتنے برتن اترے؟ 2 برتن اترے کھانے کے لیے، تو انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی 3 دن تو میں نے دعا مانگی، ایک ہی برتن آیا کھانے کے لیے، آج تو نے دعا مانگی۔ تو کہا 2 برتن آئے تو تو نے دعا میں ایسا تو کیا مانگا، کس کے وسیلے سے مانگا، کس کے واسطے سے مانگا کہ آسمان سے 2 برتن آئے؟ تو اللہ ہو بھائی، یہ کنویں سے پانی پلانے والا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ یہ کہتا ہے حضور میں نے تو کچھ نہیں کہا، ہاتھ اٹھائے تو صرف اتنا کہا کہ اللہ یہ 3 دن سے جس کے وسیلے سے مانگتا ہے اس کے وسیلے سے مجھے بھی کھانا عطا فرما دے۔ یہ 3 دن سے جس کے وسیلے سے مانگتا ہے اسے اللہ ہوگا اس کے وسیلے سے مجھے بھی کھانا عطا فرما دے۔ کہا اچھا، اس کے بعد پھر یہ کنویں سے پانی پلانے والا کہتا ہے اچھا اب تم بتاؤ تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے مانگتے تھے؟
تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے مانگتے تھے؟ تو اللہ کو اوپر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کچھ نہیں مانگا، 3 دن سے میں یہی کہہ رہا تھا، اے اللہ اس شخص کا واسطہ جو غوث پاک کے کنویں سے لوگوں کو پانی پلاتا ہے، اس کے واسطے سے مجھے کھانا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جانا تھا کعبہ شریف، یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، اب تو اکیلے کعبہ شریف جا، مجھے غوث پاک کا در نہیں چھوڑنا گے، میں تو کنویں سے پانی پلا کے یہ سوچ رہا تھا، مجھے جانتا کوئی نہیں گے کہ میں مکہ شریف چلا جاؤں تاکہ لوگ مجھے جان سکے، لیکن آج پتا چلا غوث پاک کی در کی نوکری کرتا ہوں تو مجھے زمین کیا آسمان والے بھی پہچانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں یہ غوث پاک کا مرید ہوتا ہے، یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں غوث پاک کی محبت ہونا، اللہ اکبر، دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، کسی سے کوئی خوف نہیں کھاتا، بے خطر ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر۔ اب اگلی بات میری سنیں، ہم سب کے سب غوث پاک کے مرید ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ الحمدللہ ہے غوث پاک کے مرید ہم سب۔ ہم لوگ نیاز بھی کرتے ہیں، غوث پاک کی منقبتیں پڑھتے ہیں، غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، 11ویں شریف آتی ہے جلوس نکالتے ہیں، غوث پاک کا ذکر گھروں گھر ہوتا ہے، ہم خود کرنے جاتے ہیں، گھروں گھر غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر آج مسلمانوں کے اوپر مصیبت کیوں؟ غوث پاک نے تو فرمایا میرا مرید بے خوف، ڈرنا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر آفتیں آئے گی نہیں، پریشانیاں نہیں آئے گی، ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں، ہم پریشان کیوں؟ ہم پر تکلیفیں کیوں؟ کبھی روزی کی وجہ سے پریشان، کبھی بیٹیوں کی شادیوں کو لے کر پریشان، کبھی گھر بار کو لے کر پریشان، کبھی دشمنوں کو لے کر پریشان، وجہ کیا گئے؟ پریشان کیوں گئے؟ ہم بھی تو غوث پاک کے ماننے والے گے، کیا غوث پاک کا فیضان کم ہو گیا؟ نہ بھائی، قیامت تک غوث پاک کا فیضان جاری رہے گا، قیامت تک غوث پاک کا مرید بے خوف رہے گا۔ پھر اللہ کو پر یہ اللہ کو مصیبت کیوں، پریشانیاں کیوں؟ تو یاد رکھنا، ہم نیاز بنانے والے ضرور بن گئے، ہم منقبتیں پڑھنے والے ضرور بن گئے، غوث پاک کو یاد کرنے والے ضرور بن گئے، اگر ہم نہیں بنے ہیں تو سچے قادری نہیں بنے۔ یہ مصیبت آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سچے قادری نہیں بنیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ مولانا نیاز کرتے کیا سچے قادری ہونے کی علامت نہیں ہے؟ غوث پاک کی منقبتیں پڑھتے کیا سچے قادری ہونے کی علامت نہیں ہے؟ یقیناً یہ بھی قادری ہونے کی علامت ہے، لیکن اصل میں سچا قادری وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اصل قادری وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، غوث پاک کی پسند کو اپنی پسند کہتا ہے، اور غوث پاک کی چاہت کو اپنی چاہت کہتا ہے، وہی سچا قادری ہوا کرتا ہے، وہ سچا قادری ہوتا ہے۔ غوث پاک کی چاہت کیا؟ غوث پاک کی پسند کیا ہے؟ غوث پاک کس چیز سے پیار کرتے تھے؟ سنو، اللہ اکبر، بہجت الاسرار، اگر بہت سارے غوث پاک کے فضائل میں لکھی ہوئی کتابیں گئے، اور میں غوث پاک کا فرمان لکھا ہے، مجھے سب سے اچھا نماز پڑھنا لگتا ہے۔ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ مجھے سب سے اچھا نماز پڑھنا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک کے بارے میں یہ فرمان مشہور ہے کہ غوث پاک ایک رات میں 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنے رکعت؟ 1000 نفل نماز پڑھا کرتے۔ غوث پاک کو پسند یہ تھا، غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، آدمی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غوث پاک 40 سال تک پوری رات جا کر نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال تک روزانہ رات کو نفل نماز میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ سچے قادری ہونے کی علامت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، بندہ نماز نہ پڑھے، بندہ قرآن کو ہاتھ میں نہ لے، صرف رمضان ایک قرآن ختم کرے، پورا سال گزر جائے سورہ فاتحہ اس کی ختم نہ ہو، اللہ کو پر جو ہے پورا سال نکل جائے، 5 وقت نماز میں سے فجر کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اور یہ کہے غوث پاک میری مدد نہیں کرتے، بتاؤ غلطی کس کی ہے؟ فیضان کی یا ہماری غلطی؟ کس کی غلطی ہے بھائی؟ ہماری غلطی ہے۔ فیضان تو آج بھی ہم ہیں، لوٹنے والے چاہیے، ہم تو مائل بکرم گے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا فیضان تو آج بھی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آواز سے، آؤ لے لو فیضان، آؤ لو فیضان، لیکن کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، کوئی قرآن ہاتھ میں اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے، بس مانگتا ہے تو کھیتوں میں مانگ لیتا ہے، مانگتا ہے چلتے پھرتے مانگ لیتا ہے۔ یہ غوث پاک کا دربار کوئی عام دربار ہے، چلتے پھرتے چلے جاؤ گے روپیہ 2 روپے مل جائے گا؟ نہ، ایک بار غوث پاک کا نام لے، اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی عطا فرمائے گا۔ نام لے سچے دل سے، سچا قادری بن کے دکھا۔ غوث پاک نے 25 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں گزارے۔
کتنے سال؟ 25 سال عبادت کی، مجاہدات کیے، ریاستیں کی اور اللہ کو راضی کیا ہے۔ سوچ غوث پاک 25 سال تک عبادت کرے، غوث پاک جو ہے پوری رات قرآن اور نمازیں پڑھے، اور تو اللہ کو اوپر جو ہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، 5 وقت نماز کو بھی تو چھوڑ دے، اور کوئی غوث پاک کا فیضان نہیں ملتا؟ یا غوث المدد کہتے ہیں میرا کام نہیں ہوتا، ہم غوث پاک کی منقبتیں پڑھتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا؟ غوث پاک آج بھی مدد کریں گے، لیکن سچا قادری بننے کی ضرورت ہے۔ کیا بننے کی ضرورت ہے؟ ہاں، سچے قادری بنو۔ غوث پاک ابھی تمہیں اپنا فیضان عطا فرمائے، غوث پاک ابھی تمہاری مدد فرمائیں گے، غوث پاک اللہ اکبر ابھی تمہیں چاہتے گے۔ غوث پاک فرماتے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف لوگ مجھے یاد کرتے ہیں؟ نہ، غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے مریدوں کو یاد کرتا ہوں، ہاں میں بھی اپنے مریدوں کو یاد کرتا ہوں، لیکن کوئی تو ہو نماز پڑھ کے مجھے راضی کرنے والا، کوئی تو ہو جو ہے اللہ اکبر دل سے قادری بننے والا۔ یاد رکھنا، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے سچے قادری بن جا، ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا سچا قادری بننا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے۔ نیاز کھاؤ غوث پاک کی، بہت اچھی بات ہے، غوث پاک کی منقبتیں پڑھو، بہت اچھی بات ہے، غوث پاک کا ذکر کراؤ، غوث پاک کے نام سے مجلسیں رکھو، بہت اچھی بات ہے۔ ایک دیکھ نیاز بناتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 2 بنانا، جو 10 بناتے میں کہہ رہا ہوں 20 بنانا۔ کس نے منع کیا ہے؟ غوث پاک کے نام پر اگر کوئی ایک دانہ بھی کھائے گا اللہ تعالیٰ 100 نیکی عطا فرمائے گا، کرانے والے کو بھی دے گا، کوئی منع نہیں کی گئے۔ لیکن سچے قادری بننے کے لیے تو نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ نماز اللہ کو قرآن کی تلاوت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور معلوم ہے غوث پاک بے نمازیوں سے کتنی نفرت کرتے تھے؟ غوث پاک فرماتے جو بے نمازی ہے نا، مر جائے نا، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرنا۔ یہ غوث پاک فرماتے بے نمازیوں کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو۔ بلکہ ایک روایت میں تو غوث پاک فرماتے ایک راستہ ہے، سامنے سے کتا بھی آ رہا ہے، بے نمازی بھی آ رہا ہے، اور تو جا رہا ہے، اب تو کس سائیڈ ہو کے جائے گا؟ غوث پاک فرماتے کتے کی سائیڈ ہو کے نکل جانا۔ اگر کتا ناپاک ہے، گلا ہے، اور کتے کی نجاست اگر تیرے بدن پہ لگ جائے گی، پانی سے دھوئے گا، نکل جائے گی۔ لیکن کہا بے نمازی کے بدن کو اگر تیرا بدن ٹچ ہو جائے گا، بے نمازی کی نحوست مرتے دم تک تیرے بدن سے نہیں نکلے گی۔ غوث پاک کتنی نفرت فرماتے تھے بے نمازیوں سے۔ آج بندہ نمازوں کو چھوڑ کر اللہ بس صرف دیگر کاموں کے اندر لگا رہے، غوث پاک کا فیضان ملے گا؟ اللہ اکبر نہیں ملے گا۔ غوث پاک کا فیضان حاصل کرنے کے لیے غوث پاک تو یہاں تک فرماتے گے کہ اگر بے نمازی کسی کے گھر کے اندر دیکھ لیتا ہے تو اس گھر والے کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہے۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی کی نظر بھی تو بیکار گئے۔ ذرا سوچو غوث پاک بے نمازی سے اتنی نفرت کرتے گئے۔ ہم یا غوث کہنے والے، ہم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا پڑھنے والے، ہم جو ہے اللہ کو اوپر ارشاد علی سرکار کے مرید بن کے قادری کہلانے والے۔ نمازوں کا حال دیکھو، صفحے 2 صفحے، 2.5 صفحے، 1.5 صفحے، کیا بات ہے؟ اللہ اوپر نماز سے کیوں غائب؟ قرآن پڑھنے والے اللہ اوپر، چلو جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے غنیمت ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے غوث پاک کے مرید ہیں، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا بات ہے؟ یاد رکھنا سچے قادری بنو گے تو نسبتیں ملے گی، سچے قادری بنو گے فیضان ملے گا۔ آج بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ اکبر فرماتے گئے اگر کوئی میرا مرید جو ہے مشرق کے اندر ہو اور ایک بار یا غوث المدد کہہ دینا تو میں مغرب سے اس کی بلائیں دور کر دیتا ہوں۔ آج بھی غوث پاک فرماتے یہ نہیں کہ کوئی بغداد جائے تب اس کی مشکلیں دور ہوگی، نہ تو یا مہودہ میرے مسجد میرے ایک بار یا غوث المدد کے نہ فیضان ملے تو گریبان پکڑ لینا۔ لیکن سچا قادری بن، نمازوں کو پڑھے، مسجدیں آباد کرے، مدرسوں کو آباد کرے، علم دین حاصل کرے، اللہ اپنے دلوں سے نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں نکالے، پورا سینہ عداوتوں سے بھرا ہوا گے اور کہہ رہا ہے عبد القادر کا غلام ہے، کہہ رہا ہے غوث پاک کا غلام ہے۔ یہ کیسے تیری غلامی گے؟ یہ کیسا غوث پاک کا تو ماننے والا ہے؟ نام زبان پر غوث پاک کا ہے، دل میں مومن بھائی کی نفرت ہے، اللہ کو پر غوث پاک کا نام زبان پر ہے، ایک بھی نماز پڑھنے نہیں آتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے مؤذن کا گلا بیٹھ جاتا ہے تو نماز حق میں پڑھنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسا غوث پاک کا فیضان تمہیں ملے گا؟ اللہ بھائی یاد رکھنا غوث پاک کا فیضان آج بھی عام ہے، لیکن بننا کیا پڑے گا؟ بولو سچا قادری بننا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارشاد علی سرکار کے فیضان سے دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سارے مہودے والوں کو سچا قادری بنائے، اللہ سارے مہودے والوں کو پکا جیلانی بنائے، اللہ سارے مہودے والوں کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔